سوال تو یہ ہے کہ حضرت علی کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کہاں سے ہیں؟ خارجیوں کے جواب میں وہ اسی قرآن سے، بات سمجھے میری، اور اسی قرآن سے رافضیوں کے جواب میں ہم صحابہ کرام کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، اس سے پہلے تقریباً 3 خطبوں میں حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت طیبہ، ان کے مناقب، ان کی خدمات، نبی علیہ السلام سے ان کا تعلق اور وابستگی، اس کا تذکرہ آپ سنتے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفقت میں پرورش پانے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ آپ کے گھر میں پلے اور پرورش پائی، پلے اور جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں غزوہ بدر کے بعد تمام غزوات میں پہلو ٹھیک کریا کرو، ایش ویلے اڑ کے گڑبڑ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پریشان ہوں دی پہلو تو ٹیسٹ ہی نہیں کرتے۔ تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک رہے ہیں، اور انہیں بدر، احد، خندق، غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، ان تمام غزوات میں نبی علیہ السلام کی ہم رقابی کا شرف رہا۔ بدر و احد میں یا خندق میں ان کی خدمات، ان کی زندگی کا ایک بہت قابل فخر ذکر ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں بھی، جس کا ذکر میں گزشتہ خطبے میں کر رہا ہوں، صرف ایک غزوہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے، اور وہ بھی نبی علیہ السلام نے انہیں پیچھے رکھا تھا گھروں میں۔ حضرت علی تو چاہتے تھے کہ میں وہاں پہنچوں، جس طرح باقی غزوات میں شریک رہا ہوں یہاں بھی رہوں، مگر بعض مصالح کی بنا پر نبی علیہ السلام نے انہیں غزوے کے ساتھ شریک ہونے سے روک دی۔ وہ غزوہ تبوک تھا۔
یہ تبوک شمال مغرب کی جانب مدینہ طیبہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کی مسافت پر۔ تبوک وہاں ایک کنواں تھا جس کی مناسبت سے، جس کی وجہ سے اس پورے علاقے کو تبوک کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ جس طرح کے تاریخ میں غدیر خم ہے، خم بھی ایک کنویں کا نام تھا۔ جہاں نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے بعد 18 ذی الحج، بالکل اسی طرح تبوک بھی ایک کنواں تھا اور اس کے ارد گرد آبادی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس غزوے کو معروف تو یہی ہے کہ یہ غزوہ تبوک ہے، لیکن اس کو غزوہ اسرا بھی کہتے ہیں، تنگ دستی کا غزوہ، اور اس کو غزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں، ذات وہ غزوہ جس میں منافقین بے نقاب ہوئے اور ان کی سازشیں اور ان کی نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور اسلام کے خلاف ان کی کارروائیاں وہ اللہ ذوالجلال نے بالکل بے نقاب کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ مدینہ طیبہ کے جوار میں، بلکہ کہنا چاہیے مسجد قباء کے جوار میں ایک مسجد بنائی تھی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد ضرار قرار دیا۔ یہ مسجد اللہ نہیں ہے، مسجد ضرار ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک سے ہی واپسی پر اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا تھا، ان کی انہی سازشوں کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام غزوے کی تیاری میں تھے اور یہ منافقین یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دیکھو پلے ہے کچھ نہیں تے روم دے نال چلے نے لڑائی واسطے، مرن واسطے ہی چلے نے نا، کیا اثر ہونا ہے انہوں نے ان کو وہاں۔ یعنی اس قسم کی بھانت بھانت کی بولیاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، مسلمانوں کو بدظن کرنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی۔ اور سورت یہ انفال کے بعد جو سورت توبہ ہے، اس سورت کا ایک نام یہی سورت الفاضحہ بھی ہے۔ توبہ تو اس بنیاد پر ہے کہ اس میں 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کا اللہ ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا، اور فاضحہ اس بنا پر کہ اس صورت میں جتنی ٹھکائی منافقوں کی ہوئی ہے کسی اور صورت میں نہیں، ان کو ان کی مذمت، ان کی سازشیں اور ان کی کرتوتیں ان کو بے نقاب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر غزوہ بدر کفر اور ایمان کے مابین ایک حد فاصل تھا تو یہ غزوہ تبوک منافقوں اور مومنوں کے مابین ایک حد فاصل۔ غزوہ تبوک میں شامل ہونے والے اہل ایمان تھے، اور یہ وہ واحد غزوہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا، سوائے بوڑھوں کے، سوائے معذوروں کے اور سوائے خواتین کی، باقی سب کو کہا تھا کہ نکلو اپنے گھروں سے۔ حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے مضافات میں جو قبائل تھے ان قبائل کو بھی نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تم بھی شرکت کرو، اور یہ پہلا غزوہ تھا کہ جس میں 30,000 کا لشکر نبی علیہ السلام لے کے روانہ ہوئے۔ اور اسی غزوہ میں وہ واقعات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق
حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثالیں رقم کی ہیں کہ جو ایک مجلس میں بیان انہیں نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہاں تک فرما دیا تھا اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے کہ ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے، جو بھی کرے عثمان کے لیے وہ بہتر ہوگا، عثمان کے لیے نقصان دہ نہیں ہو۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری میں، یہ بھی یاد رکھیں، نبی علیہ السلام خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے نا، لیکن جو نہ اللہ پر عثمان پر خوش ہیں وہ گویا کہ نہ اللہ پر خوش ہیں نہ نبی پر خوش ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول تو عثمان پر راضی ہیں، خوش ہیں، اور دعائیں دے رہے ہیں نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بالخصوص، بالعموم سے صحابہ کرام کو، لیکن وہ بھی بد نصیب اور بدبخت ہیں جو انہی صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر یاوہ گوئی کرتے ہیں اور اپنے دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف 10,000 گھوڑا تھا، باقی اونٹ تھے، اور ایک اونٹ پر 2-2 3-3 آدمی باری باری بیٹھتے تھے۔ سفر کتنا تھا؟ یوں سمجھیے یہاں سے لے کے سکھر تک، یہاں سے جتنا سکھر ہے تقریباً اتنا ہی سفر بنتا تھا، وہ 700 کلومیٹر کے قریب۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں، صحابہ آتے تھے، حضور جانے کے لیے ہم تیار ہیں، سواری نہیں ہے۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آپ کا یہ جواب سن کے زارو قرار روتے ہوئے واپس پلٹ جاتے، ہم رہ جائیں گے اس مشکل مرحلے میں، ہم پیچھے رہ جائیں گے کہ سواریاں نہیں ہیں۔ اور انہیں وہاں کھانے کی بھی کمی تھی، سواریوں کی نہیں، کھانے کی بھی کمی، خوراک بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، پانی کا فقدان یہاں تک کہ بسا اوقات اونٹ ذبح کر کے، اونٹ میں اللہ ذوالجلال نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک مشق پانی کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحرا میں 3-4 دن تک چلتا رہے، پانی نہ پیے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان نہیں کر سکتا، کوئی اور جانور اس طرح نہیں گزر سکتا صحرا سے، تپتے ہوئے صحراؤں میں، لیکن اونٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاصیت دی، پانی ہوتا ہے اس کے پیٹ میں بہت زیادہ، اونٹ کو ذبح کرتے اور پانی نچوڑتے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اس طرح تو سارے اونٹ ذبح ہوتے رہیں گے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ جو پانی تھا اونٹ کا، اس کو اور صحابہ سے بھی کہا کہ جو پانی تمہارے پاس ہے وہ بھی لے آؤ۔ اب اس پانی میں نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے ایسے ہی آبشاریں پھوٹ رہی تھی جیسے چشمے پھوٹ رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب نے 30,000 کے لشکر نے پانی بھی پیا، سواریوں نے بھی پانی پیا، اور پانی کو جمع بھی کر لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ آنکھوں سے دیکھنے اور ایسے نادر ایک سے ایک بڑھ کے معجزے دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے، وہ پھر بھی محروم رہے جو ایمان سے محروم رہ جائے، مطالبہ کرنے کے باوجود بھی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں تو اور رسوخ پیدا ہوتا تھا، لیکن جو کافر اور منافق تھے وہ کافر کے کافر اور منافق کے منافق ہی رہے۔ اللہ اکبر، یہ نصیبے کی بات ہے، نصیب کی بات ہے بھائیوں۔ بعض تو وہ ہے جو دیکھتے ہی عبداللہ بن سلام جیسے محمد بیٹھے میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا جی، کیوں کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور بعض وہ بھی ہیں اللہ اکبر جو سب کچھ دیکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں امتحان کے لیے، نبی علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے ہیں، لیکن جواب پا کے بھی ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ان مشکل حالات میں اللہ ذوالجلال ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے۔ کئی ساتھی، آج ہی ایک دفعہ ایک ساتھی کا سیالکوٹ سے ٹیلی فون آیا کہ جی ان حالات میں تو اب کیا دعا کریں، کیا دعا کریں ان پریشان حالات میں۔ میں نے کہا دعا سکھائی ہے نبی علیہ السلام، مشکل سے مشکل حالات میں بھی نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، موت کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشکل حالات میں یہ دعا کیا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ جب تک مولا کریم میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ، جب میرا مرنا بہتر ہے مجھے موت دے۔ کب موت میرے لیے بہتر ہے اور کب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو، کسی کو بتا دے۔ معلوم نہیں زندگی ملنے سے کوئی ایسا عمل اللہ ذوالجلال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس کے نتیجے میں زندگی بھر کے تمام معاملات صاف اللہ کر دے۔ اس لیے موت کی تمنا مشکل سے مشکل حال میں بھی نہیں کرنی چاہیے، بڑی سے بڑی بیماری میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اس وقت بھی یہی دعا کرنی چاہیے۔ خیر اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحمت فرمائے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ تو اس غزوے میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے رکھا کہ آپ گھروں میں رہیں۔ کیوں؟ ایک تو مسافت دور ہے، گھر والوں کی خدمت، ان کے لیے زاد یعنی خرچہ اور ضروریات زندگی، اس کی نگرانی اور اس کی نگہبانی اور کون کرے؟ علی تو میرے داماد ہیں، میرے گھر پلے ہیں، اس لیے انہیں یہاں چھوڑ کے جانا مناسب سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر روم کے ساتھ لڑائی ہے اور معلوم نہیں وہاں کتنے دن ٹھہرنا پڑے، کتنے دن لڑنا پڑے۔ یہ تو نہیں کہ ایک دن کا معاملہ ہے، پہلے تو جانے کا مرحلہ ہے، پھر واپس آنے کا پلٹنے کا مرحلہ ہے، پھر ان سے اگر مٹھ بھیڑ ہوتی ہے تو معلوم نہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کتنے دیر تک یہ وہاں لڑائی رہتی۔ ان حالات کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حالانکہ دوسرے غزوات میں کسی کو پیچھے نہیں رکھا، وہ ایک دو دن کا معاملہ ہوتا تھا اکثر و بیشتر، نبی علیہ السلام پیچھے کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے، لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے، سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے اور باقی ساتھیوں کی خدمت گزاری کے لیے، اور اس موقع پر بھی آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو امام مسجد بنایا، اپنے مسلح کا امام، نمازیں آپ نے پڑھانی ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کنٹرول دیا مدینہ طیبہ کا کہ مدینہ طیبہ کی نگرانی، کیونکہ منافق بھی تو سر اٹھا رہے تھے
اور سازشیں آئے دن کرتے تھے. اس لیے ضروری تھا کہ مدینہ طیبہ کا نظام وہ کسی کے سپرد باقاعدہ کر کے جائے. وہ نظام سپرد کیا حضرت محمد بن مسلمہ کے. گھر کی نگہبانی سپرد کی حضرت علی کے. مسجد مصلی پہ کھڑا کیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. نبی علیہ السلام روانہ ہو گئے. آپ روانہ ہوئے تو منافقوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا. مشکل وقت میں اپنے داماد کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہے نا. مشکل میں دور کے سفر میں داماد کا خیال بڑا آیا، باقیوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھے میری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ناسبی بھی ہیں اور خارجی بھی ہیں. وہ بھی اعتراض حضرت علی پر کرتے ہیں اور خارجی بھی کرتے ہیں. ہم ناسبیوں کو بھی جواب دیتے ہیں، خارجیوں کو بھی جواب دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. باقی صحابہ کے بارے میں رافضی اعتراض کرتے ہیں، ہم رافضیوں کے جواب بھی دیتے ہیں صحابہ کے دفاع میں، کیونکہ ہم نے تمام صحابہ کا دفاع کرنا ہے، صرف ابو بکر عمر و عثمان کا نہیں، تمام صحابہ کا دفاع کرنا ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ جن اعتراضات کا جواب جن دلائل اور وجوہ سے، یعنی خارجیوں اور ناسبیوں کے اعتراضات کا جواب جن دلائل سے دیا جاتا ہے، وہ دلائل حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے پاک دامنی کے لیے زیادہ مؤثر اور زیادہ قوی ہے نسبت حضرت علی. بات سمجھے یا نہیں؟ اعتراض وہاں بھی ہے، اعتراض یہاں بھی ہے، دونوں کے لیے جواب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خارجی کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. تو حضرت علی کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے بدلاؤ ابو بکر و عثمان کا جمع ہوا کیا ہوا قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے؟ کوئی بات سمجھی ہو یا نہیں؟ یہ قرآن کس نے جمع کی ہے نبی علیہ السلام کے بعد؟ یہ بین الدفتین، دو برقوں میں، دو گرتوں میں، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے، پھر اس کو آگے عام کیا عمر حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی عنہ. سوال تو یہ ہے کہ حضرت علی کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کہاں سے ہیں؟ خارجیوں کے جواب میں وہ اسی قرآن سے. بات سمجھے میری؟ اور اسی قرآن سے رافضیوں کے جواب میں ہم صحابہ کرام کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کبھی وہاں دل نہیں جاتا ایسی بات کرنے کو. قرآن مجید میں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی تعریف ہوئی ہے کس بنیاد پر؟ جہاد کی بنیاد پر، انفاق کی بنیاد پر. دو ہی چیزیں ہجرت کی وجہ سے انصار نے کی ہے، ان کو ویلکم کرنے کی وجہ سے انصار نے مال خرچ کیا، مہاجرین نے مال کی قربانی دی، اور جو بچا کھجا مال تھا وہ بھی نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. یہی ہے نا؟ مگر سوال یہ ہے کہ پورے عہد نبوی میں وہ کتنا مال تھا جو حضرت علی نے دیا؟ کبھی ہم نے ایسی بات نہیں کی، یہ اعتراض ہم نے کبھی نہیں اٹھایا. حضرت علی نے کتنا مال دیا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت علی کے 18 بیٹے تھے، اولاد تھے، بلکہ 18 سے بھی زیادہ. ان کی روٹی گھر پکتی تھی، خرچہ تھا یا نہیں تھا؟ کہاں سے مال آیا؟ لیکن عہد نبوی میں حضرت علی کی مال خرچ کرنے کے اعتبار سے کیا خدمات؟
جانی اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، جنگ میں اپنے بازو کی قوت کو منوانے کے لیے اور اسلام کی عظمت کو تسلیم کروانے کے لیے حضرت علی کی خدمات بلا شبہ ایسی ہیں کہ ان کے مقابلے میں کسی اور کا نام لیا نہیں جا سکتا. تسلیم. لیکن یہاں دو پہلو ہیں، ایک انفاق کا، ایک جہاد کا. انہوں نے جہاد بھی کیا ہے، انفاق بھی کیا ہے، لیکن حضرت علی کا تو ایک پہلو ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ نہ چھوڑو. مدینہ پر جو مسائل آئے، مصائب آئے، مشاکل آئے، اس پر صبر کرو، یہاں مرو. من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت. جس سے ہو سکتا ہے وہ مدینے میں مرے، یہاں دفن ہو. قیامت کے ساتھ، قیامت میں جب اٹھوں گا میں، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، ابو بکر و عمر اٹھیں گے، اہل بقیع اٹھیں گے، یہ میرے ہمراہ ہوں گے. نبی علیہ السلام کے یمین و یسار ہوں گے، جو اہل ایمان، جو اہل شرط یہ ہے جو اہل ایمان ہوں گے. کیوں بقیع میں عبداللہ بن ابی بھی دفن ہے، لیکن وہ کہا کیا ہے، کافر منافق ہے. کوئی جگہ کسی کو پاک نہیں کرتی، پاک کرتا ہے تو یہ ایمان کرتا ہے. سمجھ لو، پاک کرتا ہے تو یہ ایمان کرتا ہے. کسی مقدس جگہ میں دفن ہونے سے انسان بخشا نہیں جاتا، بخشا جاتا ہے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہی بچنے کا، باقی ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اس نقصان سے بچنے کی سبیل کیا ہے؟ پہلا ایمان ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر تواصی بالحق ہے، اور پھر سب تواصی بالصبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حضرت علی نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ نبی علیہ السلام نے روکا تھا. دارالسلطنت نہ رہا مدینہ، کوفہ منتقل ہو گئے. کبھی ہم نے ایسے اعتراضات نہیں اٹھائے، لیکن جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ تو کرتے ہیں نا اعتراض. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ حضرت علی پر کوئی اعتراض نہیں، کرنے والے کرتے ہیں. یہ غزوہ تبوک پر بھی منافقوں نے حضرت علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا. نبی علیہ السلام روانہ ہو چکے تھے، یہ پیچھے گئے، جا کے حضور سے عرض کیا حضور مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہو. روتے ہوئے نبی علیہ السلام سے اپنی بپتا سناتے ہیں. میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں. لوگ بھاگ بھاگ کی بولیے بولتے ہیں، کیا کروں، میں ساتھ جانا چاہتا ہوں. تب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اما ترضا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت بن جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کی تھی. الا انہ لا نبی بعدی، لیکن بات یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بات کا جملہ بھی قابل غور ہے، یہ بات دونوں میں شامل ہے. ایک یہاں تھا، بعد میں یہاں نہیں رہا. ایک یہاں تھا، زندگی یہاں گزاری، بعد میں یہاں نہیں گزاری. دونوں سے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی یہ بات کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے. گویا میں مدینے سے جا رہا ہوں، نبوت نہیں دے کے جا رہا. ہارون تو نبی تھے، سمجھے ہو بات؟ نبی نبوت نہیں دے کے جا رہا. یہ نبوت کون دیتا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نہیں دینے والا، میں کہتا ہوں تمہیں الا انہ لا نبی بعدی، لیکن تیری میرے ساتھ وہی موافقت ہے، وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، ہارون علیہ السلام کو پیچھے نگران بنا کے گئے بنی اسرائیل پر، جس طرح ان کو نگران بنایا تھا تمہیں بنا کے جا رہا ہوں، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے اور اپنے گھرانے کے لیے نگران بنا کے جا۔ ماں ترضا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ اب دیکھیے، یہ بات تو منافقوں کے اڑائے ہوئے شوشے کی بنا پر نبی علیہ السلام نے فرمائی، ورنہ شاید فرماتے ہی نا۔ بات سمجھے یا نہیں؟ ورنہ شاید فرماتے ہی نا۔ لیکن وہ جیسے کسی نے کہا تھا بھوکے کو 2 اور 2 4 روٹیاں، اندھے کو 2 آنکھیں، اسی طرح رافضیوں کو یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت جھلکتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، باقی امام بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کیا بنا دیا؟ بمنزلہ ہارون بنا دیا، نبوت تو نہیں لیکن نبی کے بعد امامت تو ہے۔ اب اس امامت کا انکار کہتے ہیں نبی کا انکار ہے، اور نبی کا انکار کفر ہے، اس لیے ابو بکر بھی کافر ہو گیا، عمر بھی کافر ہو گیا، عثمان بھی، سب کافر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کریں جب سوچ فکر کے دھارے الٹ ہو جائے، جب عقیدت انسان کے دل و دماغ پر حقائق کو چھپا کے غالب آ جائے، اس وقت دلائل بالکل گرا کے رہ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے، واپس یہاں فرمایا نبی علیہ السلام نے، لیکن مصلی کس کو دے کے گئے؟ مدینے کا نگران کس کو بنا کے گئے؟ وہ تو محمد بن مسلمہ کو بنایا ہے، وہ تو ابن ام مکتوم کو بنایا ہے۔ اور اس غزوے کے بعد نبی علیہ السلام نے نہیں، یہ 9 کا واقعہ ہے، رجب سن 9 ہجری کا، اور 9 میں حج کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر حج بنے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ تھے، لیکن امیر حج کون ہے؟ تو بات سمجھے، امیر حج کس کو مقرر کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں، بلکہ کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے تفصیل ہے، ساری بات نہیں کہی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد یہ بات سوال ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بیمار ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عباس نے کہا علی میں دیکھ کے آیا ہوں نبی علیہ السلام، آپ کا رخ انور، آپ کا چہرہ مبارک میں دیکھ کے آیا ہوں، میرا احساس یہی ہے کہ اس بیماری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ میں بنو ہاشم کی اولاد کو، ہاشم کی اولاد کو، بنو ہاشم کو اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھتا رہا کہ جاتے وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی، وہی کیفیت دوسرے جانے والوں کی طرح مجھے نبی علیہ السلام کی محسوس ہو رہی ہے۔ علی آؤ، نبی علیہ السلام سے پوچھ لے کہ آپ کے بعد کیا فیصلہ ہے، کیا فیصلہ ہے آپ کے بعد؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ غدیر خم کا واقعہ ہو یا غزوہ تبوک کا واقعہ ہو، یہ تو مرد الموت کی بات ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کو یہ بات کرنے، آپس میں مشورے کرنے کی ضرورت ہی آتی۔ اگر یہ پہلے فیصلے ہو چکے تھے تو حضرت عباس اور حضرت علی کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کہہ دیتے، عباس تمہیں یاد نہیں
غدیر خود پر نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تبوک جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اب بات تمہیں یاد نہیں؟ میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ بات سنو، لَإِن سَأَلْنَاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنَعْنَاهَا لَا يُؤْتِينَاهَا، ہم اگر سوال کرتے ہیں یہ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تم امیر نہیں ہو، لَمْ يُؤْتِينَاهَا، تو پھر ہمارا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ پھر ہمارا کوئی چانس ہی نہیں۔ اور یہاں اسی طرح ٹھپی ٹھپائی بات رہنے دو، شاید چانس بن جائے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرا فیصلہ تو نبی علیہ السلام فرما گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی اور حج کے واپسی پر بھی، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھپی رہنے دے گا، یہ بات آپ سے مت پوچھو، اگر آپ نے انکار کر دیا ہمارے بارے میں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رسول اللہ، اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ سے نہیں پوچھوں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں پوچھوں اس خطرے کی وجہ سے، بلکہ آپ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہیں، معالج نے علاج ڈھونڈا ہے، لیکن کہا علی وقت آخری آ گیا ہے، کوئی وصیت کرنی ہے تو کر دو۔ وہ بڑا طبیب تھا، جانور منگوایا، اس کے جگر کا ایک کہنا چاہیے اگر شریان وہ نکالی، وہ نکال کے حضرت علی کیونکہ زخم سر پر تھا، دماغ پر تھا، دماغ میں رکھی اور دماغ اس کے ذریعے پانی ڈالا یا کوئی دودھ ڈالا تو وہ اسی طرح بہہ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کے کہنے لگا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی چانس نہیں ہے، علاج کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی سے کہا جاتا ہے کہ جناب کسی کو مقرر کر دو، اپنا نائب مقرر کر دو۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا، نہیں، میں کسی کو مقرر نہیں کرتا، وَلَٰكِنْ أَتْرَكُكُمْ كَمَا تَرَكَكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت مسند امام احمد کی ہے، یہ روایت امام حاکم نے بیان کی ہے، یہ روایت امام ابو یعلا نے اور امام بزار نے بیان کی ہے سند صحیح سے۔ کہتے ہیں نہیں، اترککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے کسی کی نامزدگی نہیں فرمائی۔ اشارات ہیں، صحابہ کے باہم آپس میں مشورے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا کوئی دو ٹوک لفظ یا حکم کہ میرے بعد فلاں کو بنانا، یہ نہیں۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ میں اسی طرح تم کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر وصیت تھی، حکم تھا تو حضرت علی یہ بات فرماتے؟ بالکل نہیں فرماتے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے میں یہ باتیں یہیں چھوڑتا ہوں۔ اللہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں بلا امتیاز تمام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے، اور اسی محبت کے نتیجے میں نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مامن احبا، اور تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ فرمان سن کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے عمل نبی علیہ السلام کے عمل کے برابر نہیں ہیں، ہمارے عمل ابو بکر و عمر کے عمل کے برابر نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور رسول اللہ کے ان دونوں ساتھیوں سے محبت ہے، اور آپ کے فرمان کی وجہ سے اب ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ محبت پیدا فرمائے اور ہمارا حشر نبی علیہ السلام کے ساتھ
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔